ہوگا وہ تیرا مقام ہے۔ اور حافظ کے والدین کو رب تعالی ایسے آب و تاب اور چمکتے ہوئے تاج پہنائے گا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا یہ قرآن کے حافظ ہیں، حافظ کے والدین ہیں۔ قرآن کے حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخشے گا کہ انہیں سنہری تاج پہنائے جائیں گے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے محنت تو ضرور کرنا پڑتی ہے، مگر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور مقام ملتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی مناسبت سے تراویح کی نماز میں قرآن اہتمام کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن اور رمضان بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، مجھے یہ رات کو سنتا رہا، میری وجہ سے جاگتا رہا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ رمضان یہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے دن کے وقت اس نے کھانا پینا چھوڑے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ وہ کس قدر خوش نصیب ہیں لوگ جن کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کریں اور ان کی سفارش قبول کر لی جائے، اور کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن اور رمضان کی سفارش سے محروم ہو جائیں۔ یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جو قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں شب بیداری کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ بد نصیب ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ عین اس وقت جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ وہ بد نصیب ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک بنانے والا جب ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جن میں اللہ نے توحید کا درس دیا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ تم مجھے پڑھتے بھی ہو، میری مخالفت بھی کرتے ہو۔ اسی طرح والدین کا نافرمان جب ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جن میں اللہ نے والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اس نافرمانی کی بنا پر قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ تم مجھے پڑھتے بھی ہو اور میری نافرمانی بھی کرتے ہو۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا، بس پڑھے جا رہے ہیں، یعلمون تعلمون کے سوا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی آداب قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی تلاوت میں اپنی استطاعت کے مطابق صحت تلفظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بغیر سمجھے، بغیر اس کی تلاوت کی آداب کا خیال کیے پڑھتے رہتے ہیں وہ ثواب کے حقدار نہیں بن پاتے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ دیگر معمولات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی وقت متعین ہو، اپنے کام کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کے دنوں میں کی ہوئی تلاوت کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے
اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ترجمہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ اور محنت کی ضرورت ہے، بات سامنے آ جائے گی۔ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اب وقت ہے کہ جو دن باقی ہیں ان میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو قیام کریں، تو اس طرح قرآن کا اور رمضان کا حق ہم ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اور رمضان کو ہمارا سفارشی بنا دے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔